اس आराबी की बीवी को हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाया गया। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा, इस वक्त तेरे सामने 3 आदमी हैं, बता तो इन तीनों में से किसको ज्यादा पसंद करती है और अपनी बची कुची जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती है। सबसे पहले तो वक्त का खलीफा है जिसके पास मालो दौलत की, तख्त व ताज की कोई कमी नहीं है, वो तुझे अपने महल में रानी बनाकर रखेगा। दूसरा खलीफा वक्त का गवर्नर है जिसने तुझसे निकाह किया और निकाह के बाद अपनी मर्जी से उसने तुझे तलाक दे दिया। और तीसरा वो गरीब आदमी है जिसके तू निकाह में कई सालों तक रही, जो कि बहुत ही ज्यादा मुफलिस है, कमजोर है, तंग दस्त है, फाका कश है, जिसने अपनी मर्जी से तुझे तलाक दिया। अब फैसला तेरा है कि तू इन 3 मर्दों में से किसे ज्यादा पसंद करती है और किसके साथ निकाह करना चाहती है। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वो औरत कौन थी? उस औरत ने इन तीनों मर्दों में से किस मर्द को पसंद किया और उस औरत ने फिर किसके साथ निकाह किया? आइए जानते हैं ये पूरा वाकया। फरमाया गया कि एक मर्तबा हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए बाहर का मंजर देख रहे थे। ये दोपहर का वक्त था, आसमान से सूरज आग उगल रहा था, जमीन तवे की तरह तप रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि धूप की शिद्दत की बुनियाद हर कोई अपने अपने घर के अंदर ही था। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, अचानक आपको दूर से एक आराबी आता हुआ नजर आया जो कि फटे हाल था, नंगे पांव था। हजरत अमीर माविया ने जब उस आराबी की तरफ देखा, आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, न जाने किस मुसीबत ने, न जाने किस जरूरत ने इस गरीब आदमी को अपने घर से निकलने पर मजबूर किया। देखने वाले ने कहा कि शायद अपनी किसी हाजत को लेकर ये आपके पास आता है। हजरत अमीर माविया ने कहा, अगर वाकई अपनी किसी हाजत के तहत दोपहर की तपती धूप में ये गरीब आराबी मेरे पास आ रहा है तो तुम सब गवाह हो जाओ, ये जो मांगेगा मैं इसको जरूर अता करूंगा। इस आने वाले गरीब आराबी को मैं खाली हाथ कभी नहीं लौटाऊंगा। वो आराबी अभी करीब आया ही था। हजरत अमीर माविया ने एक सिपाही को कहा, जाकर महल के दरवाजे पर खड़े हो जा और अगर ये वाकई मुझसे मिलने के लिए आया है तो बिन किसी सवाल जवाब के इसे सीधा लेकर मेरे पास आ। कुछ देर के बाद वो आराबी हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौजूद था। आपने सबसे पहले कहा कि इसे पानी पिलाया जाए, इसके खाने का इंतजाम किया जाए। आराबी ने खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। जनाब अमीर माविया ने कहा, आखिर कौन सी मुसीबत है, कौन सी जरूरत है जो तपती धूप में तुझे निकलने पर मजबूर करती है? इस पर वो गरीब आराबी अर्ज करता है, हुजूर मैं फला इलाके का रहने वाला हूँ, आपने वहां का गवर्नर मरवान बिन हकम को मुकर्रर किया है। मरवान बिन हकम बड़ा ही जालिम और जाबिर आदमी है, उसने पूरे इलाके वालों को परेशान कर रखा है। खास तौर पर उसने मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। उसने हमारी हंसती खिलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया है। उस गरीब आराबी की बात सुनते ही हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। आपने उस गरीब आराबी से कहा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच मुझे बताओ तुम्हारे साथ मरवान ने क्या किया? इस पर वो गरीब आराबी कहता है, हुजूर अल्लाह तबारक तआला ने मुझे बहुत ही नेक सिफत बीवी अता की थी। हम दोनों अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजार रहे थे। मैं अपनी बीवी से और मेरी बीवी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ऊंटों का एक रेवड़ अता किया था जो मेरा जरिए माश था। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक हालात बदले और कहत आ गया। कहत की वजह से लोग एक एक कतरे दाने को तरसने लगे। पानी खत्म हो चुका था, लोग परेशान थे, यहाँ तक कि चारों तरफ तबाही बर्बादी फैल गई। एक एक करके मेरे तमाम ऊंट भी हलाक हो गए। मेरे पास जो कुछ जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होने के करीब आ गई। अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। अचानक एक दिन मेरे घर पर मेरी बीवी के भाई आए और वो मेरी बीवी को जबरन
اپنے ساتھ لے کر گھر جانا چاہتے تھے۔ میری بیوی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے اپنے سالوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی کے بھائیوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میری غربت کی بنیاد، یہاں کے حالات کی بنیاد، وہ میری بیوی کو جبرن اپنے ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ میں اپنی بیوی کی جدائی میں دن رات تڑپ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو آخرکار میں مروان کے دربار میں گیا۔ اپنے سسرال والوں کی میں نے شکایت کی، ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ مروان نے میرے سسرال والوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کی نظر جیسے ہی میری بیوی پر پڑی، پہلی نظر ہی میں وہ میری بیوی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے حسن و جمال کا وہ عاشق بن گیا۔ اب اس نے ایک سازش رچی۔ اس نے میری بیوی کے والد کو یعنی میرے سسر کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میں اس آدمی سے تمہاری بیٹی کا طلاق کرائے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو گے۔ میں اس کے عوض 1000 دینار مہر کے طور پر اسے دوں گا۔ کیا بتاؤ تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ کیا تم اس طلاق کے لیے تیار ہو؟ آخرکار مال و دولت کو دیکھ کر، اس کی گورنری کو دیکھ کر میرے سسرال والوں کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو اس آدمی سے ہماری بیٹی کا طلاق کرا دے۔ اس کے بعد مروان مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس کو پالنے کی، اپنے گھر میں رکھنے کی حیثیت نہیں رکھتا، تجھے طلاق دینا ہی پڑے گا۔ جب میں طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اس نے میرے سسرال والوں کو واپس بھیج دیا اور مجھے جبرن قید میں ڈال دیا، اور قید میں ڈالنے کے بعد روزانہ مجھے مارا پیٹا جاتا تھا۔ آخرکار کچھ دنوں تک میں ظلم و زیادتی برداشت کرتا رہا۔ جب میرے برداشت کی انتہا ہو گئی تو آخرکار اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ میرے طلاق دینے کے بعد مروان بڑا خوش ہوا، اس نے مجھے قید سے آزاد کر دیا۔ پھر عدت کی مدت گزر جانے کے بعد مروان نے 1000 دینار کے عوض میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ عدل کریں، انصاف کریں، اپنی بیوی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ غریب عربی باتیں کرتے کرتے زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان پر بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فوراً مروان کے لیے خط روانہ کیا، جس کا مفہوم یہ تھا: میں نے تجھے گورنر بنا کر بھیجا تھا، تجھے عدل و انصاف کرنا تھا، رعایا کی دیکھ بھال کرنا تھا، تجھے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کرنے تھے، لیکن تو نے وہاں جا کر قرآن و سنت کے خلاف کام کیا، لوگوں کے چین سکون غارت کیے، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی۔ میں تجھے تیرے عہدے سے فوراً دستبردار کرتا ہوں، اور تو نے جتنے کام قرآن و سنت کے خلاف کیے ہیں ان سب سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تیرے ان کاموں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص نے تیرے خلاف میرے پاس مقدمہ دائر کیا ہے، تو نے جبرن اس کی بیوی کے ساتھ طلاق کرا دیا، اس کے ہنستے کھیلتے گھر کو تو نے اپنے نفس کی خاطر تباہ و برباد کر دیا۔ تو فوراً اس کی بیوی کو طلاق دے اور طلاق دے کر اس کو اس کے گھر روانہ کر۔ جب مروان بن حکم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو پڑھنے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد جناب امیر معاویہ کے خط کا جواب لکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کے خط کا مفہوم یہ تھا: اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ میرے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک نظر اس عربی کی بیوی کو دیکھ لیں۔ میں نے اسے آپ کے حکم پر طلاق دے دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اسے آپ کے پاس یہ خط لے کر بھیجتا ہوں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج سے پہلے آپ نے اتنی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی ہوگی، شاید جنات نے بھی اتنی خوبصورت عورت آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ آپ ایک مرتبہ اس عورت کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ میں نے جو اس آدمی کا طلاق کر کے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، میں کیا کرتا؟ میں خود مجبور تھا۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لے کر وہ عربی کی بیوی آتی ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت کو دیکھتے ہیں، آپ اس عربی کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں: اے عورت،
اس وقت تیرے سامنے 3 مرد موجود ہیں، ان 3 مردوں میں سے تو کسے پسند کرتی ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اپنی بچی کچی زندگی کس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، یہ فیصلہ تیرا ہوگا۔ سب سے پہلے تو تیرے سامنے خلیفہ وقت موجود ہیں، جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے محل میں تجھے رانی بنا کر رکھیں گے، جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، تخت و تاج ہے، سب کچھ ہے۔ بتا تو کیا اپنی خاطر مسلمانوں کے خلیفہ کو پسند کرتی ہے، یا پھر وہ مروان جسے میں نے گورنری سے دستبردار کر دیا ہے، جس نے جبرن تیرے شوہر سے تیرا طلاق کروایا اور خود تجھ سے نکاح کر لیا، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، یا تیرا وہ غریب شوہر جو عرابی ہے، دیہاتی ہے، تنگ دست ہے، فاقہ کش ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے؟ بتا ان تینوں میں سے کس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتی ہے اور اپنی بچی کچی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو اس عرابی کی بیوی نے اپنی گردن کو جھکایا اور ادب کے ساتھ کہنے لگی کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہے۔ جب میرے شوہر کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے میری خوشیوں میں، میری ضروریات میں، میری خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ میں اپنی زندگی کے ان سالوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتی ہوں جب میری خاطر میرے شوہر نے نہ جانے کتنی قربانیاں دیں۔ آج میرا شوہر تنگ دست ہے، فاقہ کش ہے، غریب ہے، مفلسی کا شکار ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو کیا ایسے میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ان سالوں کو ابھی بھی یاد کرتی ہوں جب میرے شوہر نے میری خاطر کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہوں، اپنی بچی کچی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عورت، میری بات کا ہرگز برا مت ماننا۔ میں نے تیرے سامنے جو یہ باتیں رکھی، دراصل یہ صرف تیرا امتحان تھا۔ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا۔ تو مال و دولت کو دیکھنے کے بعد، تخت و تاج کو دیکھنے کے بعد، میرے محلات کو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانا پسند کرے گی یا کسی مال و دولت والے کو پسند کرے گی؟ میں نے دیکھ لیا تو نے آج بھی وہی فیصلہ کیا جو ایک نیک بیوی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو فرما بردار، پاک باز، دیانتدار بیوی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں میاں بیوی کو 1,000 دینار بطور تحفہ دیا، اور دینے کے بعد آپ نے حکم دیا عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، اور پھر دونوں کو خوشی خوشی اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہر شوہر کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے اور بیویوں کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تمام میاں بیوی پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔